اس کے بعد فاؤنڈیشن لاک کرتا ہے اسلامک فاؤنڈیشن میں اور پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہوتا ہے. یہ ہے 2 کام جو اس وقت چل رہے ہیں انڈر یور سپرویژن. ڈائریکٹ. وی آر رننگ اٹ ڈائریکٹلی. آف کورس میں اکیلا بندہ تو نہیں ہے نا, obviously ایک ٹیم ہوتی ہے. ٹیمز ہیں. So yes, I'm leading these 2 right now. Inshallah, it's going to be functioning into hundreds, if not thousands, of different schools. Okay. جی تو یہ اور کیا کریں ہم, کیا بتائیں, یہ والا جملہ میں نے غلط بولا ہے. اور کیا کریں, بڑا کچھ اور کرنا ہے. یہ بھی کبر نہیں آنا چاہیے کہ یار ہم نے کچھ کیا ہے. نعوذ باللہ. مسلمان خود آ کے اکٹھے انڈیپینڈنٹلی ہوں گے. 1 روپیہ ڈونیشن نہیں لی میں نے آج تک, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لینا حلال ہے اور کئی بار ضرورت بھی پڑتی ہے. تو پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ بڑا جن بنا لیا ہے. کام ہو جاتے ہوتے ہیں ایک دفعہ. آپ کرنے والے بنے, آپ کرنے والے بنے, ہو جاتے ہیں کام. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کراتا ہے. اچھا, اس سے تو یہ بھی ایک چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ اسلام اوبیسلی اسلام کا ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے بغیر اسلام ادھورا ہے جیسے کہا گیا. اسلام ہے ہی نہیں, اس کے بغیر کیا چلے گا. اس کے علاوہ تو پھر ریچولز ہیں, مذہب ہے, دین تو نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر پاکستان میں جہاں پر ہم رہتے ہیں ایک نہ ایک دن ساحل الدین کو اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی لانچ کرنی پڑے گی. نہیں سر, ایسے نہیں ہوتا. یہ ڈیموکریسی جو ہے نا, یہ ایک حرام کاری ہے, لٹرلی حرام کاری ہے. رہنا تو اسی سسٹم کے اندر ہی ہے. ہاں, اس وقت واشنگٹن کے سسٹم ہے سر. آپ کس نے کہا ہے اسلام آباد سے ہمارا سسٹم چلتا ہے؟ آپ کو کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے؟ چلے وہی کہیں نہ کہیں لولی لنگڑی سے ڈیموکریسی ہے تو دستیاب وسائل کے. اس پاکستان میں اسلام کا سسٹم نافذ کرنے کے لیے پاکستان سے نہیں, گلوبل مسلم فورس سے ہو گئے. جیسے اسرائیل کو چلانے کے لیے دنیا کے یہودی اکٹھے ہوئے ہیں. اسرائیل میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ یہودی, وہ پالیٹکس, اپنا پیسہ, اپنا دماغ, اپنی سائنس, اپنی فزکس باہر اپلائی کرتے ہیں. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. کامن سینس ہے. پوری دنیا کو اپنا گاؤں سمجھیں آپ, تب کہیں جا کے پاکستان جیسے ایک چھوٹے گاؤں کے اندر آپ بڑا کام کر سکیں گے. اور پاکستان کو پتہ نہیں کیا آسمان پہ چڑھا دیا ہم نے کہ پاکستان نے آخر میں سوال ہونا ہم سے پاکستان کا. آپ بتائیں کسی مسلمان سے پاکستان کا آخر میں سوال ہونا ہے؟ سب سے اسلام کے سوال ہونے ہیں نا. تو پورے کے پورے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اپنی ولیجز کو لفٹ دینی چاہیے تھی. ہمیں انڈیا کو بھی بنانا ہے, ہم نے افغانستان کو بھی بنانا ہے, بنگلہ دیش کو بھی بنانا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی زمین ہی ہے. پاکستانی اس لیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں بھائی, اسلام کے نام پہ بنائی ہوئی ایک گاؤں ہے ہمارا. ادھر اگر ہم نہیں اپلائی کر سکے پھر ہم نے کیا کسی اور کی بات کرنی ہے؟ ہم ہوتے کون ہے کسی اور جگہ پہ بات کرنے والے؟ اپنا گھر تو ہم سے مینیج نہیں ہوا, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے گلوبل مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ پہلے ایک ماڈل ولیج یہاں پہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں. اللہ کے لا ادھر امپلیمنٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ کا پروگریسو سسٹم مینڈیٹری کریں گے. لیبز یہاں پہ بننی مسٹ ہیں, سائنس یہاں پہ کھلنی مسٹ ہے. جسے نہ کیا گناہ گار ہے وہ, جسے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا, طاقت میں نہ آنا بھی گناہ ہے, تو پھر لیبز بنانی مسٹ ہے نا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ, ہتھیار بنانا قرآن میں فرضیت ہے. ہتھیار بنانا, فزکس کے بغیر کیسے ہتھیار بنائیں؟ ہتھیار خریدنا فرضیت نہیں ہے, ہتھیار بنانا فرضیت ہے. اس طرح ہم ہتھیار خرید رہے ہیں, فزکس ان کے پاس ہے وہ بنا لیتے ہیں, ہم خرید رہے ہوتے ہیں. جس سے خریدتے اسے کتنی دیر تک لڑ سکو گے یار؟ سوچے تو اس کے بعد زیادہ گولی تھی تو تھوڑی سی تمہیں بیچی ہے نا, اس سے کتنی دیر چلا لو گے؟ سو وی نیڈ ٹو میک دا ریسرچ سینٹرز تاکہ نئے سے نئے ہتھیار ہم بنا سکیں, نئی سے نئی فیکٹری, نئی سے نئی ایجادات آئیں. بھائی یہ نہیں ہے لمٹ انسان کی. ہوائی جہاز پیٹرول پہ چل رہا ہے, لوہا, یہ نہیں ہے لمٹ انسان کی. انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, جو کہ میں آپ کو کسی اور پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا. بڑا کچھ کر چکا ہے انسان پہلے. یہ پروگرس ہوتی ہے, صرف ہتھیار نہیں, یہ پروگرس ہوتی ہے جو انسانوں کو اگلے ستاروں پہ لے کے جاتا ہے. اور وہ اصلی والے ستاروں کی بات کر رہا ہوں, جس طرح ایک سورج ایک ستارہ ہے, وہاں سے انرجی ڈرائیو کر کے پلانٹس چلتے ہوتے ہیں ڈائریکٹ. ہم کہاں سے لے رہے ہیں انرجی؟ لے ہی نہیں رہے ہم تو انرجی. جب کھود کے نکالتے ہیں کہیں سے پیٹرول نکل آتا ہے تو کہیں سے کیا. ساحل بھائی, اس میں تو جس طرح اوبیسلی ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں, پاکستان ہے, اس کا ایک آئین ہے, اس کا ایک دستور ہے اپنا, اور اس دستور کے ہم لوگ تابع ہیں. تو یہ تمام تر آپ کے آئیڈیاز نو ڈاؤٹ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں یوتھ کو, کب تک اس کی ایگزیکیوشن آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کتنے آپ آپٹیمسٹک ہیں ان چیزوں کو لے کر؟ میں تو اس لیول پہ, میں میجر کے بغیر کام نہیں مینیج کر سکتا, اور یہی پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. میں تو گلوبلی ایکسپوز انسان ہوں. میجر سب سے پہلے انسٹال کرتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیا کیسے ہو رہا ہے. تقریباً 2-1 لاکھ نیچرل سائنسز کے پیپر سبمٹ ہوتے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے 50,000 تک لے کے جانے ہیں ان 5 سالوں کے اندر. ابھی ہمارے پتہ کتنے ہیں؟ 10 50,000 تک لے کے جانا ہے. آئی ایم ایس میں تقریباً 10-1 لاکھ بندہ ہے. آئی ایم ایس میں سورس کوڈ میں 10-12 ہزار بندہ ہے. زیادہ تر چانسز یہ ہے کہ سورس کوڈ کے بچے پبلش کریں گے. حالانکہ آئی ایم ایس میں 10 لاکھ بندہ ہے, سورس کوڈ میں 10,000. کتنے پرسنٹ ہوا سوچیں ذرا, 10 لاکھ کا 10,000. اگر 10,000 زیادہ پروبیبلٹی رکھتے ہیں پبلیکیشن کے, پروگرس کے, اور انیشیٹو کے, ایکشنز کے, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ایلس از گوئنگ آن ان سورس کوڈ. سورس کوڈ میں بہت سیریس بندہ پیسے دے کے کورس لے رہا ہے. آئی ایم ایس میں فری ہے, سب والنٹیئرز ہیں, ڈیڈیکیٹڈ. اس طرح سنسیئر بندہ نہیں کہیں ملے گا آپ کو. 24 گھنٹے 24/7 آئی ایم ایس میں لیکچر چل رہے ہوتے ہیں, پریپریشن چل رہی ہے. بزنس پیپل کمنگ ٹوگیدر ٹو میک شیور کہ اگلے بندوں کو کس طریقے سے ٹرین کریں اور بزنس کریں گے. ابھی انشاءاللہ آئی ایم ایس از گوئنگ ٹو بیکم اے ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری. آئی ایم ایس از اے کنٹری, یہاں پہ سب کچھ ویلفیئر تک مسلمانوں کو یہاں سے ملے گی انشاءاللہ. سورس کوڈ از ناٹ اے کنٹری, سورس کوڈ از اے کمپنی, اٹس اے مشن. ٹھیک ہے, آپ
جب تک مسلمانوں کے اندر وہ پین انفلکٹ نہیں کریں گے نا وہی قربانی دے تب کام ہوگا, تب کہیں جا کے ہم پروڈکشن نہیں کر سکیں گے. ابھی فری ہے سارا کچھ, اس لیے اس کی پرابلٹی ذرا کم ہے. سورس کوڈ فری نہیں ہے, ادھر بچہ زیادہ جلدی 5-1 سال کے اندر ہم پبلیکیشنز کے اندر آ چکے ہیں. ذرا بچے بھی بڑے ہوں گے تو پبلیکیشن کریں گے نا. آئی میں تو بچوں کا نہیں ہے, آئی میں تو سب بڑے ہیں. سورس کوڈ کے اندر میری زیادہ اسٹیٹسٹیکل میجر یہ ہے کہ پبلیکیشن اور آئی کیو سے بڑھنا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا میرے پیئر ٹو پیئر لرننگ ہماری پہلے ہفتے ہی اسٹوڈنٹ ہمارا ٹیچر ہوتا ہے. 4 سال کا بچہ پڑھائے گا, جو پڑھا ہے پڑھاؤ. جب آپ پڑھاؤ گے نہیں تب تک سیکھو گے نہیں. نیٹ ورک بھی بنے گی اس سے, آپس میں کنیکٹ ہو جاؤ گے. دوسرا, ہر بچہ ہر ہفتے ایک آرٹیکل لکھے گا. یہ مسٹ ہے میرے اسکول میں. ہر بچے نے جو مرضی پڑھیں آپ, کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی 4 موضوعات ہیں. یتلو علیہم آیات, یزکیہم, یعلمہم الکتاب اور حکمہ. یہ 4 اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام اللہ نے قرآن میں بتائے. تمہارا نبی یہ 4 کام کرنے دنیا میں آیا. یہ 4 یتلو علیہم آیات فزکس اور میتھمیٹکس ہے, بایولوجی ہے. یعلمہم الکتاب جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے, لا ہے, لیگل فریم ورکس ہیں. یوزکی مورل سائنسز ہیں, قرآن کی وہ والی تمام تر احکامی آیات جو کہ مسٹ ہیں مسلمانوں کو کہ فرائض کیا ہیں, شریعہ کیا ہے, شریعہ ٹھیک ہے, شریعہ مطلب تزکیہ کیا ہے, سوری تزکیہ. حکمہ اسٹریٹجک تھنکنگ, انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل وارفیئر کیسے کرنی ہے. ان 4 کے اوپر آرٹیکل لکھنے ہوتے ہیں اپنے, 4 میں سے کوئی ایک چیز پہ کریں. آئی ایم ایس میں بھی یہ 4 کوارڈنٹس ہیں, سورس کوڈ میں بھی یہ 4 اچھا ساحل بھائی, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یوتھ کی بات ہو رہی ہے, جنریشن زی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے تو یہاں پہ یوتھ کا حال یہ ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں کہ 30-35 سال کا جو لڑکا وہ بھی اپنے ماں باپ سے پاکٹ منی لیتا ہے. اپنی شادی کا فیصلہ کرنے میں وہ اختیار نہیں ہے, یہ اس کی قوت فیصلہ ہے. اس کا مستقبل اس کے پیرنٹس طے کرتے ہیں. شادی کرنی ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر. اس کو کہا 30 سال کی عمر کے بچے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے, یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اتنا عقل مند ہی نہیں ہے کہ یہ شادی جیسا فیصلہ بھی کر سکے. تو اس حد تک یہاں پر ہمیں یہ کنٹراڈکشنز نظر آتی ہیں. تو ایسے نوجوان, ایسی یوتھ سے آپ کو امید ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ان تمام تر چیزوں کو لے کر آگے چلے گا؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے میرے پاس؟ جو ہے ویسے ہی ہے نا. ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی, HUF, اصل میں سب کانٹیننٹل انڈیا کے اندر ہندوؤں کو ایک خاص ٹیکس ریلیف تھی کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ایک فیملی کے اندر, جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں تو آپ ٹیکس کے اندر بھی ایگزمپشن ملتی تھی آپ کو. HUF بولتے ہیں, ابھی بھی پاکستان کے لا میں HUF ہی لکھا ہوا ہے. اچھا اسٹل ابھی بھی ہم HUF کے اوپر مطلب گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکے, گوگل کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو ٹیکس پڑتا ہے اس کو تو پتہ ہے, جو لائر ہے ان کو تو پتہ ہے. ہم اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کیا کہ اس لیے کیونکہ مسلمان ہیں ہم HUF نہیں بول سکتے. کہاں وہی ہے, یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں, پھر وہ شیئر کرتے ہیں نا. وہ یہ کہ گھر کے اندر سارے بھائیوں کو رکھتے ہیں. اسلام میں یہ منع ہے. اسلام میں آپ کسی کی پرائیویسی بیچ نہیں کر سکتے. ڈیسیژن میکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور کیسے کروں میں بھائی, ڈیسیژن میکنگ تو میرا باپ کرے گا. میری بے شک شادی ہوگی, بچے بھی ہو گئے, جس کی چھات اسی کا ڈیسیژن نا بھائی, جو پیسے دے گا اسی کا ڈیسیژن ہوگا. اس لیے تو اللہ نے کہا پاور میں پیسے تیرے ہونے چاہیے. دنیا میں ڈیسیژن اسی ہوگا جس کے پاس پیسے ہوں گے. سیم رول اپلائز ایوری وے بھائی. انسان وہی ہے, چاہے وہ ترکی میں ہو, چاہے وہ انٹارکٹیکا میں ہو, پاکستان میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو. انسانوں کی تو وہی طریقہ کار ہے, نفسیات وہی ہے. تو جو مال بنائے گا اسی کا ڈیسیژن ہوگا. مال میرا باپ بنا رہا ہوتا ہے, میں نوکریاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, پڑھائی کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں شادی کر دیتے ہیں, میرے بچے رہتے ہیں. میں نے کہا میری اوقات ہے جو میرے ڈیسیژن ہو. کیوں ڈیسیژن ہوں میں بھائی, میں ہوں کون؟ بایولوجیکل میل تھا, وہ بایولوجیکل فیمیل تھی, بچے تو وہ نہیں ہونے تھے. میری کون سی کوئی اچیومنٹ ہے؟ اچیومنٹ ہو جس نے گھر بنا کے سارا کچھ سیٹ اپ کر کے دیا, میرا باپ ہے. اس طرح اصل میں اس کو ہونا چاہیے تھا, ہو میرا کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے پھر, ڈیسیژن میکنگ میری زیرو ہوتی ہے. بیوی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی ہے, بھائی تو کدھر کا مرد, تو کاہے کا لیڈر میرا, تو اپنی مرضی سے کپڑے نہیں خرید سکتا, پہننے کے تو دور کی بات ہے. تو میری مرضی اور تیری مرضی کہاں سے آئی؟ تو شادی کی ہی کیوں تھی تو نے؟ مگر میں کیا کروں, ہوں تو میں مرد ہی, اندر سے میرا ٹیسٹوسٹرون ٹھاٹے مارتا ہے. بیوی کے سامنے پھر مجھے مردانگی دکھانی پڑتی ہے, 2-4 چپیڑے لگا دیتا ہوں میں اس کو. وہ غصہ ہے جو میرے باپ کے اہلیت کا غصہ میرے اندر ہے, جو میری اپنی نااہل ہونے کا غصہ ہے, وہ میں نکال کے اپنی پوری قوم تباہ کی بھی ہم نے. That's why frustrated domestic structures are there. ہر بندے کا منہ بنا ہوا ہے. بھائی آپ توڑو گے جب تک اس HUF کو توڑو نا. اب ہندو نہیں رہے, ہم مسلمان ہو گئے. اب کس بات کا HUF؟ اسلام میں ہر بندے کی اپنی فیملی ہونی ضروری ہے. پاکستان میں ساحل میاں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. میں اپنی بیوی کو لے کے لگوں گا تو میری ماں باپ کے حقوق اسلام میں پورے کون کرے گا؟ یہ ہے ان کا مین آرگیومنٹ. اچھا, اور اس چیز کو تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام سے جوڑا. ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے یہ جھوٹے, یہ فراڈی میرے آگے فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے بھائیوں کو اکٹھا رکھا ہوا گھر پہ. شاباش شاباش, تو پورے کر لینے تھے نا پھر ماں باپ کے حقوق. ہمیں نہیں پتا باپ کے مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے, پراپرٹی کا بٹوارا ہونا ہے, مجھے ٹوپی بناؤ گے, یہ دیکھو یہ ماں باپ کے حقوق پورے کریں گے. اتنے ان کو ماں باپ کے حقوق چاہیے تھے, اور ماں باپ کے حقوق کرنا آپ کا فرض ہے. یہ کون سا اسلام آپ تک پہنچا ہے؟ بیوی کے ماں باپ نہیں ہے, اس کے اوپر فرض نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے حقوق, وہ تو ہم نے کبھی پورے نہیں کرنے دیے اپنی بیویوں سے. یہ صرف لڑکوں کے لیے آیت آئی تھی ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کے لیے, لڑکیوں کے لیے نہیں آیت آئی تھی. آپ آئے نظر, اپنے محلے والوں کے کسی بھی ماں باپ کے حقوق پورے کر کے دکھائیں, کریں گے؟ آپ کہیں گے سر میرے محلے والے کا کیا تعلق ہے میرے ماں باپ کے حقوق سے؟ تو بالکل آپ کی بیوی کا کیا تعلق ہے آپ کے ماں باپ کے حقوق سے؟ یہ کون سا رشتہ نکالا آپ نے؟ اسلام میں تو کوئی رجسٹری نہیں ہے کہ ساس اور سسر کے حقوق وہی ہیں جو ماں اور باپ کے حقوق ہیں. ابھی بتائیں جو آپ نے پورے کرنے, اور سمجھ لیں ہے, اگر آپ نے کہہ دیا ہیں
تو آپ میں سے کس مرد نے اپنے ساس اور سسر کی خدمت کی ہے؟ صرف لڑکیوں پہ کوئی اور اسلام, ہمارے پر کوئی اور اسلام. کیوں؟ یہ ہندوازم سے باہر نہیں آ سکے ابھی تک. ہندوازم میں لڑکی پہ کوئی اور ہندوازم ہے اور مرد پہ کوئی اور ہندوازم ہے, اس لیے مرد مر جاتا تھا تو بیوی کو ساتھ مارنا پڑتا تھا اس کے. یہ ابھی تک گیتا سے نہیں نکلے ہیں ابھی تک, اور یہ ٹوپیاں کرائیں گے مجھ جیسے بندے کو, بیٹا اپنے جیسا کوئی مولوی پکڑو, اسے فتوی لے لیا کرو, میرے آگے نہیں چلے گا, مجھے اصلی اسلام آتا ہے. اچھا, پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم تو پھر خود ان چیزوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی تو اور کب سے 10 سال ہو گئے ہیں پیر پکڑوں سب کے کہ بے شرمو, خبیثو, بے وقوفو, نٹھلو, اگر آخرت میں رسوا نہیں ہونا تو تمہیں اپنے سب سے پہلے آخرت میں جنت میں گھر چاہیے تو اس گھر کو توڑ بھی. ہاں یہ تو بنا لیا تو نے, اس کو توڑ. اس کو ڈر ہے ماں باپ نے میرے آگ کر دیں مجھے آگے. اور کیا, اللہ کی قسم پیسوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, بے شرم جھوٹ بولتا ہے, ہمارے سامنے اسلام کی باتیں کرتا ہے. اس طرح مولوی صاحب نہیں میرے جھوٹ بولتا ہے, یہ اپنے گھر میں جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں ماں باپ کے بغیر رہ نہیں ہاں سکتے. جی, ماں باپ کو دیکھے میں نے, ماں باپ کی اتنے تابعدار ہوتے ہیں نا تو مومن ہوتے, ہر قسم کی 2 نمبر تم نے پوری کی ہے. موقع ملتا ہے تمہارے بیڈ روم میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی, تمہارے موبائل, یہ ماں باپ کیا کہوں, تمہارے موبائلوں کی ہسٹری چیک کرائی جائے, یہ باپ کے اوپر کر رہے تھے. یہ تابعدار ہیں جی ماں باپ کے. آج تک کبھی باپ کی تو تم نے سنی نہیں. پاکستان کی تو مسجدیں بھری ہوئی نہیں تھی جماعتیوں سے, اگر ماں باپ کے تابعدار ہوتے. سوچیں, جیسے پراپرٹی کے حارث بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی 2 نمبر بیوی بھی ان کی آتی ہے, وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اندر, جو کہہ رہی ہے نا ماں باپ سر ساحل عورت کی پرائیویسی کی بات کرتے ہیں, نکل کے دکھائے وہ عورت اپنے شوہر کے کو کیا کہ سائڈ پہ, اس کو ہی پتا ہے سسر مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ, سب سے بڑا بھائی اس کا شوہر ہے. یہ سب 2 نمبر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کا نام سیتا اور شنکر ہونا چاہیے تھا, ایسے ہی مفت میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے نام سے ہم جیسے کو کنفیوز کر رہے ہیں. میرے بچے نہ کنفیوز کریں, ہمیں پتہ ہے اصلی اسلام. ایک جس طرح ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہمارے ملک میں ہے, اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, کو ایجوکیشن سسٹم بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک جو سنگل کریکولم نہیں ہے, یکساں نصاب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ واقعی میں اب ہر طرح کے ہیں, مدارس کا نصاب الگ ہے, پھر سرکاری جو سکولز ہیں ان کا نصاب الگ سے ہے, پھر اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز, پھر اس کے علاوہ یہ بڑے جو سکولز ہیں ہائی لیول کے جن کو ہم کہتے ہیں شویفات لکاس اور ایچیسن. تو یہ جب اتنی ڈیوائیڈڈ ہماری یہ نصاب ہوگا تو پھر قوم کیسے ایک قوم بنے گی, اور جو امت کا تصور تک وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے. نصاب کا کوئی تعلق نہیں سر, بے شک نصاب ہر اسکول کا اپنا اپنا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کمپیٹنسیز جو ہے نا اور کمپلیکسٹیز آف اے فیکلٹی وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو, کانسیپٹ کیا ہے. میتھمیٹکس کے اندر کتنی سب فیکلٹیز ہیں اور ہر فیکلٹی کے اندر کتنی کمپلیکسٹی ہے, اس کمپلیکسٹی کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, بس دیٹس آل. ایبسولوٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے تو بڑے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک سنگل کریکولم نہیں ہوگا تو تب تک قوم بھی. جاہلوں کی گفتگو کو کیا میں ان سے باتیں کروں, اچھا یہ غلط ہے یہ تو ان کو تو منہ ہی نہیں کھولنے کی ضرورت ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ہونی چاہیے منہ کھولنے پہ. لٹرلی یار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن منسٹری میں بیٹھے ہوئے, منہ کھولو 10 سال کا کر دو 10 دن کے لیے, ان کو اتنی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب منہ کھولتے ہیں غلط بات کرتے ہیں نا, اوپر سے لا بنا لیتے ہیں نا اس کے اوپر, اس لیے ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کمپلیکسٹی کیا ہے میتھمیٹکس کی, فیکلٹیز کیا ہیں, ٹریگنومیٹری, الجبرا, جیومیٹری, سب فیکلٹیز ہیں میتھمیٹکس کی. کتنی کمپلیکسٹی ایج آف دا برین بتاتا ہے, چھوٹے بچے کو کس طرح تک لے کے آنا ہے, اس کو پھر اگلے اسٹیج پہ کہاں پہ لے کے آنا ہے, اس کو کمپلیکسٹی بولتے ہیں. اب میتھمیٹکس پیور سبجیکٹ ہے, لینگویج پیور سبجیکٹ ہے, گرامر ایک فیکلٹی ہے, سب فیکلٹی لینگویج کی. گرامر الگ سے پتہ ہونا, ووکیبلری الگ فیکلٹی, پھر کمپلیکسٹی اس کے اندر الگ الگ ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے نصاب پیش کر دیا, بس یہ نصاب ہے, چاہے آپ فزکس لیں چاہے بایولوجی لیں, فیکلٹیز, سب فیکلٹیز اور کمپلیکسٹی بڑھاتے رہو, کمپیٹنسی بڑھتی رہے گی. کمپیٹنٹ ہو گیا بچہ, آگے کے لیول اگلی کمپلیکسٹیز کے اوپر, بس تو پھر اب تھیورسٹ ہے, وہ تھیورسٹ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اب نالج کریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تھیورسٹ, تھیورسٹ بنانے ہم نے, دیٹس آل. مگر اس کو وہ ساری کمپلیکسٹیز پوری پتہ ہوں گی تو تھیورسٹ پتہ آئے گا نا. الجبرا پتہ ہوگا تو الجبرا کی تھیوری بتائے گا نا. ہمیں کوڈریٹک کے کوشچنز پروو کرنی آتی ہوں گی تو اگلے اسٹیپ پہ جائے گا نا. ٹریگنومیٹری کا پتہ ہوگا تو کیپلر لاز سمجھ آئیں گے نا, پھر اگلا مسئلہ پورا کرے گا, جو بھی ڈھونڈے گا, جو بھی مسائل ڈھونڈے گا جن کی حل نکالنے ہیں. اس میں مسائل نہیں ڈھونڈنے آتے نا ہمیں تو. لیکن سر بھی ایک اور مسئلہ بھی تو ہے, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیس زیادہ ایکیڈیمیا پہ کرتا ہے, پریکٹیکلٹی تو بہت بعد میں اس کے بعد آتی ہے. لائک جیسے ایک میکینکس کا نہیں وہ ایک الگ بیماری ہے, مگر پی ایچ ڈی بھی تو اسی اکیڈمی کا حصہ ہے نا, وہ بھی تو اپلیکیشن اور یوٹیلٹی میں آ گئے نا. پی ایچ ڈی لیول کے اوپر آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, آرگینک سسٹم پہ آ جاتے ہیں. یہ کنڈر گارٹن سے لے کے پی ایچ ڈی تک 2 نمبری پہ ہیں, بس یہ مجھے اعتراض ہے. اور یہ یونیورسٹی اور کالج تو اللہ کی پناہ, کیا کریں, مجبوری ہے, یہ ڈال رہے ہیں, ورنہ یہ تو صرف فیشن ہے, یہ صرف فیشن ہے, یہ فیک ہے اور 2 نمبری ہے جو جس لیول پہ یونیورسٹی کالجز ٹرین کر رہے ہیں. کس لحاظ سے کوئی ایجوکیشن سسٹم کمپیٹنسیز نہیں نا, کمپیٹنسی ڈیولپ نہیں کر کے دے. ہمیں کریڈٹ آور کے پیچھے میجر ہونا چاہیے تھا, اور ایکس نمبر آف کریڈٹ آورس کے پیچھے کمپیٹنسی کا میجر ہی نہیں ڈالا. کیا پتا کیا آتا ہے, لائرز اور ڈاکٹرز جو ہیں یا پروفیشنل ڈگریز میں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں اور لائرز ہیں, چوتھی کون سی پروفیشنل ڈگری ہے پاکستان میں, بھائی یہی پروفیشنل ڈگری, ان کا میجر کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور بھائی آپ کو پہلے ہاؤس جابس کرنی پڑتی ہیں, لائرز کو انٹرنشپس کرنی پڑتی ہیں, اور یہ سی اے یہ آپ کی پروفیشنل ڈگری, ان کو انٹرنشپس اپرینٹسشپ کرنی پڑتی ہے. بھائی آپ کو کیسے ہم لائسنس دے دیں؟ باقی کے سارے بتائیں لائسنس بتائیں, پولیٹیکل سائنس کا لائسنس کیا ہے, جرنلزم کا لائسنس کیا ہے, اکنامکس کا لائسنس کیا ہے, نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ چیک کریں سب سے زیادہ کس چیز میں آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہیومینٹیز میں جاتے ہیں نا, کیا لائسنس ہے؟ میجر ہی کوئی نہیں ہے. کمپیٹنسی کمپلیکسٹی کے اوپر میجر ہوتی ہے, کمپیٹنسی کا سینس ہی نہیں ہے ان کو. بس
یہ ہے ان کا جس وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی سب کے ساتھ پلاسٹک کی بکواس ہے. کس نے آپ بتائیں آج تک کسی جاب میں کسی نے رکھا کسی کو میری ڈگری اس چیز کی ہے؟ سوال پوچھ کے دیکھ لو, ایکسپیرینس بیسکس بھی نہیں آتی ہوں گی, کمپیٹنسی نہیں ڈیولپ ہوئی, اس کو کہاں سے پتہ چلے گا سر؟ 18 کتابیں یاد کر کے ہر وقت پھرنا پاسبل نہیں ہوتا نا. اپلائی کیا ہو نا 6 مہینے کے اندر اپلائی کیا ہو, 20 کتابیں یاد رہتی ہیں کہ بھائی کام کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کانسیپٹس کیا ہیں. تو یہی کرواتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ, بندہ کھولنا پڑتا ہے نا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو, مشین کھولنی پڑتی ہے نا اگر انجینئر بننا پڑتا ہے, بالکل کتابیں کھولنی پڑتی ہیں نا, لیجرز کھولنے پڑتے ہیں اگر اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو باقی یہ کام کیوں نہیں جو وہاں پہ اپلائی کرواتے, نہیں کروا سکتے, بزنس بنایا ہوا ہے اور کچھ وجہ نہیں. ساحل بھائی لاسٹلی اب بتائیے گا کہ اب جس دوراہے پر پاکستان کھڑا ہے, جو ہمارے موجودہ حالات ہیں, کوئی بہتری کی توقع ہے کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی لحاظ سے؟ جب تک دین نہیں سمجھ آئے گا تب تک بہتری نہیں آ سکتی. دین سمجھانا ضروری ہے. تو دین کے لیے تو یہی دستیاب علماء کرام ہی ہیں ہمارے پاس, یا آپ کی طرح کے سر قرآن جس کو عالم بولتے ہیں نا, بس وہ عالم چاہیے. قرآن میں 8-9 سبجیکٹس ہیں جن کو ان سبجیکٹس کا پتہ ہے وہ عالم ہے. ان 8 کے 8 سبجیکٹس میں سے ایک بھی پاکستان میں عالم کوالیفائی نہیں کرتا, اس کا تو الف بھی نہیں آتا ان کو. تو پھر تو اس لحاظ سے تو پاکستان کا دور دور تک تو آپ نے بھی کوئی یہی سوال کیا تھا نا, آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نہیں. میں نے ایگزیکٹلی, لیکن دین ایک فورس کا نام ہے, فورس طاقت کا نام ہے دین. بس جس کو یہ نہیں سمجھ آئی وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہر جگہ طاقتیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت ایک ہی ہے بھائی, طاقت چاہیے بس ایک ہی ہے, بس اتنی سی بات ہے. واہ ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہماری یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.